واقعہ بیان کر رہے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کو چھوڑا تو اس نے مختلف حیلوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ مجھے مار سکتے تھے لیکن مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا تلوار چلانا صرف اللہ کریم کے لیے، یہ جو اللہ کریم کے لیے ہے نا، یہ سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کام کرنا، ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تک یہ پریکٹس نہ کی جائے اللہ کے لیے، اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مثلا میں نماز پڑھنے لگتا ہوں نا تو اس وقت بھی دل میں یہ کہتا ہوں یا اللہ تیرے لیے، اگر کسی کو کچھ دینا ہے یا اللہ تیرے لیے، اگر کسی کو پیچھے موٹر سائیکل پر بٹھانا ہے یا اللہ عمل تیرے لیے۔ کوئی بھی عمل کسی کے لیے نہیں ہے، بڑیائی کے لیے نہیں ہے، میں کے لیے نہیں ہے، اپنی پہچان کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ نہیں کہ مجھے مانا جائے، اس کا مقصد ہے کہ جس کا ذکر ہے، جس کا نام اللہ ہے، اسے پہچانا جائے، کیونکہ میں تو بیٹے ختم ہو جانی نا، میں ختم ہو جائے گی اور تو بچ جائے گا، کیونکہ میں سے تو کا یہ مرحلہ ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کام نہیں ہو سکتا، حالانکہ جب پریکٹس کی جائے گی تو ہر کام اللہ کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا تلوار چلانا صرف اللہ کے لیے ہے، میں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں۔ اور میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ خواہشات پوری کرنے سے بڑھتی ہیں، خواہشات شہوات پوری کرنے سے بڑھتی ہیں، اور اگر دبایا جائے تو کم ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے جائیں، جتنا مرضی رکھ کے کھائی جاؤ، بڑھے گا، روزے رکھنے پر آ جائیں تو کم ہو جائے گا۔ شہوات پوری اس لیے کہا جاتا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اپنی بیوی کے پاس بھی جانا ہے تو اس کی وجہ سے جاؤ، اپنی وجہ سے نہ جاؤ، اس کو ضرورت ہو تو پھر اپنی وجہ سے نہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب بندہ اپنے جسم کا غلام نہیں ہو، جو یہاں پر کہا گیا کہ میں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں، میں اسد اللہ ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ اب کوئی کہتے ہیں میں سگے داتا ہوں، میں سگے داتا ہوں، یعنی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کتا ہوں۔ سگے داتا کا مطلب یہ ہوتا ہے میں سگے داتا ہوں، اور یہاں پر میں اسد اللہ ہوں، اللہ کا شیر ہوں۔ جانور وہ بھی ہے، جانور یہ بھی ہے۔ اگر کسی بھی جانور سے مثال دی جاتی ہے تو وہ جانور نہیں بن جاتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کوالٹی موجود ہے اس کی وجہ سے۔ شیر میں بہادری، تو میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہادر بنایا۔ تو اگر سگے داتا کہا جائے تو وفاداری، کہ میری وفاداری ان کے ساتھ ہے۔ اب جو کہیں وہ تو خود ہی سگ کہہ رہا ہے، تو بھئی کہہ تو رہا ہے، اس کا معنی مفہوم تو سمجھو۔ اس کا مطلب کتے کا مطلب کتا وفاداری کی علامت ہے کہ کتا وفادار جانور ہے، اس لیے سگے داتا کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے وفادار ہوں، میں ان کی تعلیم پر ہوں، کیونکہ یہ تعلیم بہت لازم ہے، تعلیم کا لفظ بہت لازم ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کہے میں اہل بیت کے ساتھ ہوں، کون سی تعلیم پر، کون سی کتابوں پر، کون سی احادیث کی بکس پر؟ تم ان کے ساتھ ہو۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے میں سرکار کے ساتھ ہوں، سرکار کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ۔ کون سی تعلیم پر تو ہے؟ ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ایک سلیبس پڑھ کر بنتا ہے، ایک عالم بنتا ہے ایک سلیبس پڑھ کر بنتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ان پڑھ جاہل کہے میں سرکار کے ساتھ ہوں، اس کا کہنا بس کہنا ہی ہے، لیکن کس طرح سے یہ بتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کے فرمان سن کر وہ اس کے مطابق عمل کرے تو کہے میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن یہ کہے کہ میں ان پڑھ جاہل، حضور عالم بنانے والے، علم دینے والے ہیں، اور علم کے بغیر نبی کے قریب نہیں بندہ جا سکتا۔
علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، کہ جو علم کے بغیر فقیری بھی کرتا ہے، درویشی کا نام بھی لیتا ہے، تو کافر مرے گا، مسلمان نہیں، ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ میرا تلوار چلانا صرف اللہ کے لیے ہے، میں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں، اپنی بھی نہیں مانتا، میں صرف اللہ کے حکم کو مانتا ہوں۔ میں اسد اللہ ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں۔ تم نے سنا کہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکیں، جبکہ پھینکی کس نے تھی؟ حضور نے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ کنکریاں پھینکی حضور نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر لی، یہ میں نے پھینکی۔ بعض چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے۔ مثال غور سے سن لیجیے، تقدیر کس نے لکھی ہے ہماری؟ اللہ کریم نے ہماری تقدیر لکھی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، لکھی کس نے ہے؟ اللہ کریم نے فرما دیا ہم نے لکھی۔ اللہ کریم نے اپنے اوپر سارا کچھ لے لیا، میں نے لکھا ہے، تقدیر اچھی یا بری میں نے لکھی ہے۔ اللہ کریم نے یہ بات اپنے اوپر لے لی ہے کہ یہ میں نے لکھی ہے، اچھی یا بری۔ اب بندے کا کام یہ رونا نہیں ہے یا اللہ تو میری تقدیر ہے جی کو لکھ دیتی، اس کا کام یہ ہے کہ یا اللہ تقدیر اچھی یا بری دونوں تیری طرف سے ہیں، لیکن میں اچھے کام کو تجھ سے منسوب کروں گا اور برے کام کو خود سے منسوب کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کریم نے اپنے اوپر لی ہے کہ میرا ہی یہ سارے کام، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے ہیں سارے کام، مگر اچھائی تیری طرف اور برائی میری طرف۔ یہ خاصہ ہے اللہ والوں کا کہ وہ ہمیشہ اچھائی کو رب سے منسوب کرتے ہیں اور برائی کو خود سے منسوب کرتے ہیں۔ تقدیر کا رونا نہیں روتے، تقدیر کا رونا نہیں روتے، کیونکہ بنیادی طور پر جو اس عاجز کا کام ہے، اس عاجز کا کام بھی یہی ہے کہ شیطان اور تقدیر پر ایمان لانے کے بعد دونوں کو درمیان سے نکال دو۔ تقدیر کو درمیان سے نکال دو تو کاتب تقدیر سامنے، لکھنے والا سامنے ہے، لکھی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے اللہ کو سامنے پانے کے لیے کاتب تقدیر اس کو دیکھنا پڑے گا، لکھی کس نے؟ تقدیر کو درمیان سے نکال دے۔ شیطان کو کس نے بنایا؟ شیطان گمراہ کرتا ہے کہ اللہ، مدل کی تجلی کس کی؟ ہادی کی تجلی کس کی؟ وہ تو ایک مدل کی تجلی ہے، ورنہ اس کا کیا کام کہ ہمیں گمراہ کر سکے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے شیطان ہے نہیں، یہ بھی نہیں کہتے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ ابلیس ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تقدیر پر ایمان لانے کے بعد اور شیطان پر ایمان لانے کے بعد دونوں کو سائڈ پر کر دو، سامنے کون ہے؟ اس لیے پھر وہی بات کہوں گا کہ اچھائی ہو جائے تو کس سے منسوب کرنی ہے؟ شیطان سے بھی برائی نہ منسوب کریں، کہیں میری طرف ہے، میری طرف سے، شیطان سے بھی منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں میری طرف سے، برائی میری طرف سے ہے اور اچھائی تیری طرف سے ہے۔ اس لیے جب کنکریاں پھینکی گئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز کے پیچھے کون ہے؟ یوسف علیہ السلام و تحیت و وسنا کے جب بھائی گئے نا ان کے پاس، پہچان لیا انہوں نے میرے بھائی ہیں، انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ خیر ان کو خوب غلہ گلہ دے کر بھیج دیا، کہا میں دیکھو بہت اچھا ہوں، میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، کیونکہ یہ دو سگے بھائی تھے بنیامین اور یوسف علیہ السلام، باقی دوسری ماں سے تھے، تو کہا میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ جب بنیامین کو لے کر گئے تو اب بھائی نے بھائی کو پہچان لیا، بھائی نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، بنیامین میں تیرا بھائی یوسف۔ یوسف تو اتنے سالوں بعد؟ کہا ہاں میں ادھر عزیز مصر، یہ سارے مجھ سے غلہ لینے کے لیے آئے ہوئے۔ اب بھائی نے بھائی کو سمجھا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی کہ بھائی کو پاس رکھنا کیسے ہے، تو وہاں پر تدبیر یہ ہوتی تھی کہ جو چور ہوتا تھا نا، چور، اس کو پکڑ لیتے تھے، باقیوں کو چھوڑ دیتے تھے، کہا چور کو سزا ملے گی، اس کے بدلے میں دوسرے کو نہیں ملے گی۔ اب خود ہی یوسف علیہ السلام نے اس کے بورے میں پیالہ چھپا دیا، اور جب قافلہ چلا تو کہا قافلے والو تم چور ہو، پیچھے بندہ بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ہم چور نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ کہا اچھا تم اچھے ہو تو تمہارا قانون کیا ہے؟ کہا قانون جس کے بورے سے نکلا ہے وہ چور ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تلاشی لی گئی تو بنیامین کے بورے سے نکلا ہے پیالہ۔
کہا اس کو پکڑ لے، کہنے کہ تہاڈی مہربانی اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارا باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا. حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بچپن میں چوری کا الزام لگایا گیا تھا. یہ کہا اس کا پہلا بھائی بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے، لیکن ہمیں کسی کو رکھ لو یار، آگے ہمارے باپ کی آنکھیں چلی گئی. وہ پہلے ہی کو رو رہا ہے، اب یہ دوسرے کو روئے گا، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا، ہمیں رکھ لیں. کہا قانون کیا ہے تمہاری شریعت کا، اصول کیا ہے؟ کہا جس کے بورے سے نکلے. کہا تو پھر قانون پر چلیں گے. اب انہوں نے اسے رکھ لیا. سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، اللہ کریم نے کس پر لی؟ اپنے پر. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. کہیں پر یوسف پر حرف نہ آ جائے کہ یہ کیا کیا تو نے بھائی، وہاں پر اپنے اوپر لے لی. یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی، کیونکہ ہم تو آگے کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیونکہ مکر کا لفظ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، تدبیر، اچھی تدبیر. اس لیے اللہ کریم اچھی تدبیر کرنے والا. اللہ کی شان کے مطابق بات کرنی پڑے گی، ورنہ اللہ تمہاری شان ختم کر دے گا، ایمان ختم کر دے گا. اس لیے اللہ کی شان کے مطابق کریں. جاہل کوئی بات کرے تو اور ہوتی ہے، عالم بات کرے تو پھنسے گا. اس لیے اللہ کریم کی شان کے مطابق بات کرنی ہے، روندو نہیں ڈالنا. تو یہاں پر اللہ کریم نے سمجھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ مثال سمجھائی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تو کہنے لگے میں تلوار کی طرح ہوں جسے چلانے والا اللہ ہے. حضرت علی فرمانے لگے کہ میں تلوار کی طرح ہوں جسے چلانے والا اللہ ہے. میں نے راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا ہے اور خدا کے غیر کو معدوم سمجھ لیا ہے. غیر کوئی نہیں، بس ختم. اب میں صرف اور صرف اللہ کریم کو دیکھتا ہوں. بیٹے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کریم کا غیب سے مشاہدہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق ان آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کریم کا دیدار نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ ان آنکھوں سے اللہ کریم کا دیدار نہیں ہو سکتا. خواب میں ہو سکتا ہے مگر ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا. بس فقیر لوگ کہتے ہیں نا ہم نے اللہ کو دیکھا. اور یار عبادت اس کی کرتے ہو، اسے دیکھتے ہو تو کرتے ہو نا. حضرت علی نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہوں. ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے سے محسوس کیا جاتا ہے، اپنی رحمتوں کے ذریعے سے محسوس کیا جاتا ہے کہ یار ایک ہی رب ہے، سب کو دینے والا ہے. ایک ہی رب ہے، صرف 6 ارب انسانوں کا نہیں ہے، جانور پرند سب کا ہی رب ہے. کون کہاں پر کس کو کیسے رزق ملنا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو یہ کہا میں نے راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا اور خدا کے غیر کو معدوم سمجھ لیا. میں تو جنگ میں قتل نہیں کرتا بلکہ زندگی دیتا ہوں. میں جنگ میں قتل نہیں کرتا بلکہ زندگی دیتا ہوں. میری تلوار سے لوگوں کو اللہ کا وصال ہوتا ہے. اچھا یا برا ہے چلو جاؤ دنیا. سب سے مزیدار دن موت کا ہے. آپ لاکھ ادھر ادھر کریں، روئیں، پیٹیں، چلائیں، مر گیا مر گیا مر گیا، لیکن سب سے بہترین دن موت کا ہے، جس میں آپ اس زندگی کا جب نتارہ کر کے پہنچیں گے رب کے سامنے قبر میں، تو پھر پتہ چلے گا کہ یار ہم نے کیا کیا تھا، کرنا کیا تھا. جینا ہے تو بس ایک اللہ کے لیے جینا. جس نے یہ جینا سیکھ لیا وہی زندہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا ایک ذکر والا چل رہا ہے، ایک بغیر ذکر کے چل رہا ہے. تو جو ذکر والا چل رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جو بغیر ذکر کے چل رہا ہے وہ مردہ ہے. اس لیے جس نے جینا سیکھ لیا اللہ کے ساتھ وہی کامیاب ہے. جو اس لیے اللہ کریم محسوس کیا جا سکتا ہے. اور بہترین دن ہماری زندگی کا موت والا دن ہوگا، جس وقت ملک الموت علیہ السلام آ کر فرمائیں گے آؤ واپس چلتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے کہ بھائی وہ آئے گا، جانا پڑے گا، یہ ہوگا. کیا کچھ نہیں ہے، یا تو کر لے، چلانا کر لے، ابھی بھی وقت ہے کر لے. چلاتا کیوں ہے؟ اگر نہیں بھی کیا تو اب معاف کس نے کرنا یہ بھی دیکھ لے. یہاں پہ کر لے، سمجھ لے کل موت ہے، کر لے، نہیں تو پھر بھی یقین کر لے معاف کر دے گا. کچھ تو کر. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کریم کے لیے کریں کیا. تو کہنے لگے کہ میری تلوار سے لوگوں کو اللہ کا وصال ہوتا ہے. میں تنکا نہیں ہوں کہ ہوا سے ہل جائے. پارا بندہ جڑا ہوندا نا وہ ہوا دے نال نہیں ہلدا.
میں تنکا نہیں ہوں کہ ہوا سے ہل جاؤں، میں تو صبر اور حلم کا پہاڑ ہوں، ایسے نہیں مجھے ہلایا جا سکتا۔ دو گلاں کیتیاں تو بندہ رون لگ پیا بڑھیاں وانگوں، یہ کیا بات ہوئی کہ رونا تجھے آ گیا، منو لائی کا تو منو وہ کرنے اج کہتا، وٹ نان سینس یار، کہنے دو، تمہیں تو صبر اور حلم کا پہاڑ ہونا چاہیے۔ جو بندہ اپنے اندر اس ذات اقدس کو رکھتا ہے تو اسے پہاڑ تو ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا سمجھایا گیا؟ میں تنکا نہیں ہوں کہ ہوا سے ہل جائے، میں تو صبر اور حلم کا پہاڑ ہوں۔ ہم جلدی سے ہار مان جاتے ہیں نا، جلدی سے تھک جاتے ہیں، ہماری عادت اور سرشت میں شامل ہے جلدی سے کام آ جائے۔ پیر صاحب پھوک مارو کام ہو جائے۔ پیر صاحب تربیت نہیں جی میں کروانی، نہ مجھے تربیت کروانے کا شوق ہے، بس پھوک مارو سارے کام ہو جائیں۔ ایسا ہونا ہوتا تو یا میرے بھی 4-5 کام بنوا دیں، کوئی ایسا کر سکتا ہے تو میرے بھی 5-6 کام بنوا دیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جا کے دیکھیں کسی پیر صاحب سے جا کے مانگنا تو اچھی چیز مانگے نا، کوئی بڑی چیز مانگے، بڑی چیز مانگے۔ پیر صاحب سے جو مانگنا ہے تو بڑی چیز مانگے نا، لیکن بیٹے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پیر صاحب بھی ایک کیا کہتے ہیں عمل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، بس شفا دینا نہ دینا اللہ کی طرف سے۔ پیر سب کا نہیں دے سکتے، دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کریم کا۔ درمیان سے اللہ کو نکال دے پیر کو رکھ دیں تو آپ تو مشرک ہیں، پیر نہیں اللہ۔ اس لیے یہ ہم سارے وسیلے ہوتے ہیں، ہم سارے ہیں وسیلے۔ ایک باپ کہتا ہے میں اپنی اولاد کو پالتا ہوں، کہتا رہے تو مر جائے گا تب بھی پلے، مر جائے گا تب بھی پلے۔ تو اچھا پال، ان کے اندر کچھ چیز تو پیدا کر۔ تیری زندگی کا مقصد ہے کہ ان کے لیے ایک مشعل راہ بن، پائنیر بن کر کھڑا ہو، وہ تجھے دیکھ کر نور لیں، روشنی لیں۔ تو یہاں بڑی سی بات کہ میں تنکا نہیں ہوں کہ ہوا سے ہل جائے، میں تو صبر اور حلم کا پہاڑ ہوں، کہ اتنی جلدی میں ہار نہیں مانتا۔ ہمیں بھی ہار نہیں ماننی چاہیے نا اتنی جلدی کہ ہم ہار مان جائیں، کیا ضرورت ہے ہار ماننے کی کہ تھک جائیں ہار مان جائیں، لگے رہنا چاہیے۔ جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ یار اگر کام بنتا نہیں نہ بنے، خود تو کام کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو وہ کہیں گے نا کون غم کا مارا ہے۔ اس لیے ہم نے تو کام کرنا ہے اور کرتے ہی جانا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض کون کیا ہے۔ غصہ، شہوت اور حرص کی ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں جو نیاز مند نہ ہو، جو نیاز مند نہ اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا اس کے لیے اڑتی ہے جو اہل علم نہ ہو۔ علم والا فٹافٹ پہچان لینا گل کا تو ہو رہی ہے، علم والا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کا پیر بھی یہ کہہ دے اور تو انجدہ ہے، آپ نے برا نہیں منانا کہ اس نے کہہ دیا ہے، یہ نہیں کہنا اس نے کہہ دیا اس کا مطلب یہ تو تک دیکھتا نا اس لیے اس نے کہہ دیا، نہیں بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ کا عقیدہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ پیر نے کہہ دیا تو کہہ دیں حضرت آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن یقین اللہ پر کہ ان کا کہنا ٹھیک ہے، کہہ دیا کوئی بات نہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ بشری تقاضے کے مطابق تو حضور نے بھی ارشاد فرمایا تھا یا اللہ اگر میں کسی کو بد دعا دے دوں اور وہ اس لائق نہ ہو تو مہربانی کرنا اس کے لیے رحمت بنا دینا، کیونکہ میں بشر ہوں، یہ تو میرا نبی بھی فرما دیتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی تو سامنے رکھنا چاہیے، کوئی کچھ بھی کہہ دے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمیں یاد پڑتا کہ جب ہم عمرے کے لیے جانا تھا تو ہمارا جہاز اڑ گیا تھا، حاجی صاحب بھی ساتھ تھے، جہاز اڑ گیا پورے رستے میں، اور یہ جو ہمارا نقصان ہوا کسی ایک بندے نے ایک دوسرے کو گالی نہیں دی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، اور تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اسی ٹنیور میں، اسی وقت میں ایک بندہ وہ پیر صاحب تھے، وہ گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ان کا جہاز کیا ہے یہ کون سا عرب ملک ہے، دبئی سے آنا تھا، وہاں سے ان کا جہاز جو تھا نا وہ مس ہو گیا۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو گالیاں دینی شروع کر، وہ اسلم بھائی سے ان کے ملے نا، کہنے لگے یار تہاڈا جہاز اڑیا سی کی ہویا سی؟ کہتے کچھ نہیں، اسی بڑے اطمینان نہ گئے بعد چوں اس طرح کر کے، کہتے یار ساڈا اتنے جہاز کی اڈیا، ساڈے پیر صاحب نے وہ گالاں دتیاں، سانوں وہ گالاں کڈیاں۔
ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارا جہاز اڑ جائے تو ہم کیا کہتے صبر. تو یہ انہوں نے کہا کہ غرور کی ہوا، خود پسندی کی ہوا اس کے لیے اڑتی ہے جو اہل علم نہ ہو. اہل علم فٹافٹ نہ، یہ نہیں کرنا. اجر کیوں ضائع کریں بھائی، اتنی مشکل سے تو ملتا ہے. مہمان اتنی مشکل سے تو ملتے ہیں. یہ غم پریشانیاں مہمان ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کبھی یہ نہیں رہتی، سدا نہیں رہتی. اس لیے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، پھر وقت گزر جاتا ہے. کوئی وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے. اس لیے وقت کے گزرنے کا انتظار ضرور کریں صبر کے لیے کہ یار تھوڑی ساٹر لگی ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو اللہ کریم نے کر دیا کہ بالکل ٹھیک کیا، غلط کیا ہی نہیں. ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا نا. سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، کہ دوستوں کے سر سلامت رہے کہ تو خنجر سے ہمیں کاٹتا رہے. مزیدار باتیں کریں نا یار. یہ کیا بات ہوئی، بات تو تڑک، تو ادھر تھے میں ادھر. تو پھر فرمانے کہ ہاں البتہ میں اللہ کی ہوا کے لیے ایک تنکا ہوں. اگر ادھروں کو چلے نا تو پھر بڑا مسئلہ ہی میرے پاس. پھر میں ایک تنکا ہوں. ادھر سے آئے اور پھر کہیں ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آگے بتایا نا کہ وہ میں میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ کے مزار پر وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوا تو پیچھے سے بندے نے آواز لگانی شروع کر دی. منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں نہیں اسی وقت قدم پیچھے کر لیا. میں کہا بابا تو پڑھا دے نماز، اس میں کون سی لڑائی ہے؟ ہم وہ تو نہیں کہ قدم ہی نہیں پیچھے کر سکتے. ہماری کون سی انا. اس طرح واٹس ایپ کے ساتھ ایک جگہ پر گئے، نعت خاں تھے، انہوں نے کرائی ہوئی تھی محفل. تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا ہوا تھا. وہاں پر بھی یہ ہوا، انہوں نے کہا جی آپ جماعت کرائیں. میں جماعت کے لیے آگے بڑھا تو ایک بندہ بول پڑا. جب بولا تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں کہا جی آپ کروا لیں، کوئی ایسی بات نہیں. پیچھے سے مولوی صاحب نے کہا نہیں میں نے ان کو اجازت دی ہے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. کیا فرق پڑتا ہے اتنا دل کو لگانے کو؟ یار مجھے کیوں بات کر دی؟ وی آر نتھنگ. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں بیٹے. ہمارے لائق تو ہونا چاہیے یا اللہ کوئی ہم سے کام لے، ہمارے لائق کام دے دے. جس لائق کام ہے نا اس لائق کام دے دے. درجہ اپنے آپ ہی، گریڈ اپنے آپ بڑھتا ہے بیٹے. جب اللہ کی نظر میں بندہ آ جاتا ہے گریڈ خود بخود بڑھ جاتا ہے. بس ایک دفعہ داخلہ جنت میں مل جائے گریڈ اپنے آپ ہی بڑھتا رہتا ہے، جیسے میں نے پیچھے سمجھایا تھا. فرمانے لگے غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے. غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے لیکن میں نے اسے قابو کیا ہوا. اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا. کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کو بات لگا جائے تو میں ذاتی نہیں لیتا. ہاں شریعت کی بات ہوگی تو ضرور لوں گا یار یہ تم نے غلط کیا. لیکن مجھے ذاتی لگا دے تو کہتے کوئی بات نہیں. پنچ ضرور ہوتی ہے لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. یہ بڑا مزیدار کام ہے کہ ہم یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم درس دیتے رہتے ہیں تو اس درس میں ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے. ہمیں بھی عقل آنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں 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 یار ہم نے ایسا نہیں کرنا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ تو میں درس دے کر آ رہا، اللہ بخشے شیخ جنت، یہ شیخ عبدالحمید عیسیٰ میرے ساتھ تھے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. تو میں ادھر سے درس دے کے آ رہا. میں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں گلا کسی سے نہیں کرنا چاہیے. آگے آیا تو ایک سائیکل والے نے مجھے ٹکر مار دی. تو دوستوں نے کچھ کہنا چاہا. میں کہا ابھی تو درس دے کے آ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو تم کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح ایک دفعہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ایک کار والے نے رانگ کاٹ لیا. میں یوں کر کے گرتا چلا گیا، ہینڈل میں نے نہیں چھوڑا. خیر زخم وغیرہ آئے کچھ نہ کچھ. میں اٹھا، دل کیا اسے لگاؤں، پھر کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جانے دو. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گٹر تھا درمیان میں، تو ایک آٹو رکشا گزرا تو گٹر جو تھا نا ٹکنا ایسے کر کے ہو جاتا تھا. وہ ایسے گیا تو میرے ہاتھ پر لگا، میں نے ایسے کیا، وہ تو بھاگ گیا. میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں کہا جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، گھر چلتے ہیں. کیا ہے یار، پریکٹس کرنی چاہیے نا ان چیزوں کہ کچھ ہو جائے وقت ضائع نہیں کرنا، گھر چلتے ہیں. اب ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پر فرمایا غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے لیکن میں نے اسے قابو کیا ہوا ہے. اس ہوا کے بغیر میں جھک نہیں سکتا کیونکہ عشق الہی کے بغیر میرا کوئی پیش رو نہیں ہے. عشق الہی آپ کے اندر بھی ہوگا، عشق سمجھ نہیں آتا، تھوڑا بہت ہوتا ضرور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہو اور اللہ کے نام پر آپ کے دل میں رمق بھی پیدا نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مان سکتا. آپ مسلمان ہو اور نبی کے نام پر، اللہ کے نام پر آپ کے اندر حرارت پیدا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کسی کے اندر زیادہ ہو جاتی، کسی کے اندر تھوڑی ہو جاتی، ہوتی ضرور ہے.
ایک بزرگوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک کھیتی ہوتی ہے نا، کھیتی، تو کھیتی میں بھی چور فصل لے کر چلے جاتے ہیں، کاٹی ہوئی فصل لے کر چلے جاتے ہیں، تو وہ فصل غائب ہو جاتی تھی۔ کہنے لگے انہوں نے بڑے بندے رکھے لیکن وہ صحیح طور پر چور کو قابو نہ کر سکے، وہ خود جا کر لیٹ گئے، بندہ چودھری جو تھا نا خود جا کر لیٹ گیا، لیکن وہ تھا اللہ والا۔ اب چور آیا، ان کو محسوس ہو گیا چور ہے، انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا احمد۔ احمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اس کے دل پر اثر ہوا، کہتا ہے لے جا لے جا، جو ہے لے جا، جو ہے لے جا۔ کہتے اسے نام ہی ایسا بتایا احمد، احمد ہے تو لے جا، تو نہ سمجھے تم دین لگے کہ میرا نام احمد ہے۔ وہ بندہ بات سے فائدہ اٹھا لیتا ہے جی میرا بھی نام احمد ہے، کوئی چھتر بھی، سیانے ہم بڑے ہیں تو وہ واقع تک رہیں گے۔ موسیٰ بادشاہوں پر حکمران ہے لیکن میں نے اسے قابو کیا ہوا ہے، اس ہوا کے بغیر میں جھک نہیں سکتا کیونکہ عشق الہی کے بغیر میرا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ اگرچہ میرا جسم تباہ شدہ ہے لیکن میں نور میں غرق ہوں، میرا مقصد ابغض للہ، اللہ کے لیے بغض ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی بات حضور نے جو ارشاد فرمائی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ اچھا ان دو باتوں پر عمل کر کے دیکھ لیں، یہ ہر وقت میں آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ اللہ کے لیے اچھا یہ شریعت کے خلاف کام ہے، بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ غلط کیا ہے بیٹا یہ نہیں کرنا۔ ہر کام میں آپ کو تنگ کرے گا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ یہ بہت مشکل کام، کہنا آسان ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، لیکن مشکل کام۔ پھر بھی کیا فرق پڑتا، زور لگانے میں کیا حرج ہے؟ اگر کہیں کوئی گالیاں نکال رہا ہوں نا، میں پاس گزر رہا ہوں، میں دل میں ضرور کہتا ہوں یا اللہ یہ برا کام ہے، یہ اچھا نہیں کر۔ میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ہاتھ سے روک دو، زبان سے روک دو، یا دل میں برا جان۔ میں اسے زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تو دل میں تو کہہ سکتا ہوں، تو کم از کم دل میں ضرور کہنا چاہیے اس نے اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں جو مرد ہو، اس نے پونی کی ہو، بالیاں کانوں میں پہنی ہوں، تو میں کہتا ہوں اس پر اللہ کی لعنت، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پر لعنت ہے۔ اس لیے میں ضرور کہتا ہوں، اسے کچھ نہیں لیکن دل میں ضرور کہتا ہوں کہ اس پر لعنت ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہے بیوقوف کر کے رہے۔ کیونکہ ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے والے لوگ ہیں نا، تو جو انہوں نے پہنا ہم نے پہن لیا، ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، دین ایمان کوئی نہیں ہے۔ جو کسی نے کہہ دیا انہوں نے کہا تو پینٹ پھاڑنی ہے، وہاں پینٹ پھاڑ دی، کسی نے کچھ کہنا کر لیتے ہیں ہم لوگ، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری عزت کس میں۔ جب تک آپ اللہ والا نہیں بنتے آپ کو لوگ کہیں گے یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور جب آپ اللہ والے بن گئے آپ کو کسی نے نہیں کہنا یہ کیوں پہنا ہوا ہے، انہیں پتا پا جی اللہ والا۔ دیکھیں بیٹے میں دستار تھا بچپن میں، میں نے داڑھی مبارک رکھی تھی، تو جب میں نوکری لگا 18-19 سال کی عمر میں، تو میں نے ارادہ کیا سردیاں آئیں گے نا تو اب ٹوپی پہننی شروع کرنی ہے۔ داڑھی تو شروع سے تھی، میں نے ٹوپی پہننی شروع کر دی۔ جب میرے پروموشن نے فرمایا نا محمد رضوان دستار باندھنی، ٹھیک ہے میں نے دستار باندھ دی، دفتر چلا گیا، ایک بندے نے مجھے نہیں کہا یہ کیا، کیونکہ اتنا دل مضبوط تھا کہ میرے پروموشن نے فرمایا کام ختم، اس پر کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لوگ پہلے ہی عادی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہے ہی ایسا، یا کچھ بھی کر سکتا ہے، دین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی نام نہیں، چھوڑیں۔ اس لیے جب تک آپ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور اپنی تصدیق، اپنے ایمان کی تصدیق، اپنے ایمان کی ویریفیکیشن اپنے ان پڑھ جاہل بے ایمان ماں باپ سے کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے نہیں کرنی۔ ویریفیکیشن کروانی تو نیک بندوں سے کروائیں۔ اب آپ داڑھی رکھ کے کہیں امی ٹنگی لگ دی ہے، امی نے کہا پتر ہوں نہیں چھٹ پر، ماں نے کوئی کہنا ہے اچھی لگنی، اس کا کیا تعلق۔ پرانے دور میں تو جو حج کرنے جاتے تھے نا کہتے ہیں بڈھے ویلے حج کریدا ہوتا ہے، پتر جوان کو حج کر دیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ یہ روٹین میٹر ہے ہمارے ادھر، لیکن جو عشق الہی میں ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے لیے محبت کرے، وہ قائم دائم رہتا ہے۔ میں پھر بھی یہ کہتا ہوتا ہوں اللہ آزما لے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ والوں کو گمراہ کرنا عام کام نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کو گمراہ کرنا عام کام نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی جو ہوتے ہیں نا بغض کی یا تو کوئی تار نہ ہل جائے دماغی طور پر،
ورنہ ان کو گمراہ کرنا اتنا آسان کام نہیں کہ شیطان ان کو گمراہ کر دے۔ پھر دوسری بات، تبلیغ کرنی چاہیے۔ تبلیغ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل نہ کریں گے اب تو لوگ کہیں گے اوے داڑھی رکھ کے کام نہیں کر رہا، اوے داڑھی رکھ کے ایسے کر رہا ہے، آپ کو خود سے ہی کر دیں۔ یہ ایسا ہی ہے نا، آپ کو دکان کھول کر دیکھ لیں، اب جب دکان کھولیں آیا گئی بھائی یہ ہے، بھائی یہ ہے، یہ آئٹم ہے، آپ کو خود گاہک بتائے گا یہ رکھو۔ دکاندار کو چلانے والا کون ہے؟ خود گاہک، اسے معلوم ہے میری ضرورت کی چیزیں رکھ لو، وہ خود چلائے گا۔ اس طرح اللہ والوں کو بھی دنیا چلائے گی۔ کیوں؟ اوکے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اب آپ نے خود ٹھیک ہونا۔ ہمارے پیر مجھے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ سے اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کر کے پھڑا مارو گے نا تو پھر وہ کہے گا اچھا تو کیوں نہیں کرتا؟ تبلیغ سے اپنی اصلاح ہو جاتی۔ تو میرے کسی فعل میں میری ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی۔ میرے عمل کا یہ اخلاص لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں میں وہ کر لیتا ہوں، میں سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں اور سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہوں، دیکھا دیکھی نہیں کرتا۔ یہ چیز مجھے پسند آ گئی، دیکھا دیکھی کر لی، نہیں۔ ہر بات میں پہلے ایک بات کروں گا، میں خود کروں گا، پھر اس سے بہتر نظر آئے گی وہ کروں گا، پھر اس سے بہتر نظر آؤں گا، یہ نہ کر لیں، 3 باتیں کر لوں، کیونکہ پہلا ایک تجربہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، بندہ کہتا ہے یہ کام ٹھیک ہے، اس طرح کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، بچوں کی شادی کرنی ہو تب بھی ایسا ہی کرتا ہوں، معاملہ فہمی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام اس طرح سے ہے، اس کو ایسے لے، ہر کام میں یہ کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے تک کے معاملات میں ہم نے ایسی کلاسیفیکیشن کر دی، یہ اس طریقے سے کرنا۔ ابھی میں مرا نہیں ہوں اور کہتا جا رہا ہوں کہ میں مر جاؤں تو مجھے میرے باپ کی قبر میں دفن کر دینا، نو پرابلم، ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہوا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے دفن کہاں کرنا ہے۔ کوئی قبر دوسری لینے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی فرض کرو میں یہاں پر بھی دفن ہو سکتا ہوں، جگہ میری ہے، اگر یہی مزار بنانا تو میں بنوا لیتا ہوں، لوگ آئیں گے یہاں پر رہیں گے، میں یہ چیز ضائع ہی کیوں کروں؟ کسی کے کام آئے گی، کیوں ضائع کرنی ہے؟ مزار بنوانا نہیں ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ دنیا سے گیٹ چھوڑو، پھر لوگوں کے کام ہی آنا ہے، اللہ سے ملنا چاہیے۔ حضرت ابو کرہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات دی، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بس ٹکٹکی لگائی دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ان کو نا مجھ سے محبت اتنی شدید تھی کہ اب جب سے وفات پائی بس مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بس حدیث نہیں ہے، میں ویسے بات بیان کی ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ جب بندہ نماز والا قبر میں جاتا ہے نا، جب منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مان ربو کا، تو ٹھہر جو اثر کا ٹائم ہے نماز پڑھنے دو۔ اب سمجھ لیجئے کہ جو جس جگہ جس مقام کا ہوتا ہے نا وہ وہیں پر ہوتا ہے۔ امام الانبیاء اپنی جگہ پر، اولیاء کرام اپنی جگہ پر۔ اب دیکھنا یہ کہ آپ کے اندر کون سی چیز تیز ہے۔ آپ قبر میں بھی یہی کریں گے جو کر رہے ہوں، ذاکر ہے تو ذکر کریں گے، نمازی ہے تو نماز پڑھیں گے، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ آج کریں جڑی عادت چنگی پانی جی اج پاؤ، جو عادت اچھی ڈالنی بیٹے آج ڈالنی، کل نہیں، کل گئے ختم۔ تو میرے عمل کا یہ اخلاص لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں ہے، میری آنکھوں دیکھی بات یعنی عین الیقین ہے، میری آستین اللہ کے دامن سے وابستہ ہے، میں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے سے نور کا کسب کرتا رہتا ہوں۔ ویسے تو یہ روحانی باتیں ہوتی ہیں جس کا جو ہم نا ایکسپیریمنٹ نہیں کروا سکتے کہ یار کیسے انہوں نے اپنے دل کی بات ایسے کیسے کہہ دی، کیونکہ ہر ایک اپنا نا، جیسے یہیں پر ایک واقعہ آئے گا کہ ایک چرواہا تھا ان پڑھ جاہل، تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا، یا اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے دیکھتا، تیرے کپڑے دھوتا، تیرے سر کے جوئیں نکالتا، تجھے ایسے کرتا، تجھے ایسے کرتا۔ تو ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کیا کافر کافر کافر، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کریم ایسا نہیں ہے، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں حدیث اور واقعہ میں فرق ہوتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تو اللہ نے کہا ہمارا ایک دوست تھا، بندہ تھا، وہ ہم سے باتیں کر رہا، تو وہ دخل دے دی، یا اللہ وہ یہ کر رہا، کہتا اس کی عقل اتنی تھی کرنے دیتا۔ اور جب واپس آئے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ تو کر لے، کہتا موسیٰ کلیم اللہ اب میں اس سے آگے نکل گیا ہوں، جہاں جہاں پر
آتا ہے نا یہ نہیں کرنا، پھر بندہ اس سے نکلتا نکلتا آگے نکل جاتا ہے. پہلی ٹھوکر ٹھیک ہے لگ گئی، دوسری نہیں لگنے دینی. جیسے حضور نے ارشاد فرمایا نا کسی کی طرف ایسے کر کے نظر اٹھ گئی، ٹھیک ہے اٹھ گئی، اس کے بعد دوسری نہیں اٹھانی، وہ تو قابو کر. یہ کیا ہو کسی غیر اللہ پر لڑکی پر نظر پڑ گئی تو آپ کا لڑکی جانتی کدھر پئی ہے، نیچے کر. اپنی نظر کو سنبھال، کیونکہ نظر کو سنبھالے گا تو تجھے ایمان میں حلافت ملے گی، تجھے عبادت میں حلاوت ملے گی. یہ حدیث پاک میں آتا. تو کہنے لگے میری آستان اللہ کے دامن سے وابستہ، ہم وقت اللہ تعالیٰ سے نور کا کسب کرتا رہتا ہوں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ نہیں، قطعاً نہیں چاہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہماری کوئی اوقات نہیں. اصل مسئلہ اللہ کریم کا. اس لیے ہم نے کبھی بھی اپنی طرف آنے کی دعوت نہیں دی کہ ہماری طرف آؤ. ہماری دعوت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بن کر دیکھو. ہم یہ نہیں کہتے ہماری ضرورتیں پوری کرو. ہماری ضرورتیں خود اللہ کریم نے وسائل پیدا کیے ہوتے ہیں، وسیلے پیدا کیے ہوتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ضرورتیں پوری نہ ہوئی ہوں. وہ جو کیا شعر تھا، وہ آج شاعر نہیں بیٹھا ہوا، ایسا نہیں دیکھا کہ بھیک مانگنے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو. وہ شعر ہے نا. تو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بھیک مانگنے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو. تو اللہ کریم جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. کسی کو شہانہ طریقے سے پال دیتا ہے، کسی کو ذرا بے بسیوں سے پال دیتا ہے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ. اور جو جہاں پر راضی ہو جائے نا، جیسے میں نے آگے بتایا، ایک بندہ رو رہا ہے، کہتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے اللہ کی محبت میں. ایک بندہ ہنس رہا ہے، کہا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی رحمت پر. اب رونے والا بھی اس کا ہے، ہنسنے والا بھی اس کا ہے. دونوں کے تیور علیحدہ ہیں، رنگ علیحدہ ہیں، بات ایک ہی. وہ بھی ہنس رہا ہے تو اللہ کی عنایات پر، وہ رو رہا ہے اللہ کی محبت میں. تو آپ روئیں یا ہنسیں مگر اللہ کے لیے. اور اللہ کی بات کرنے میں جتنا مزہ کسی اور کام میں نہیں. کیونکہ اللہ کی بات کرنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے کچھ کر جانا، اللہ کے لیے کچھ سہ جانا، یہی دعوت عام اور خاص ہوتی ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، کچھ کر کے دکھاؤ. جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. تیرا عمل ہمیشہ تیرے ساتھ کام کرتا رہے. یار بنانا تو ہم لوگ کو بناتے ہیں نا. دیکھو ہمارا پونا گھنٹہ گزر گیا، چلو 8 سے لے کر 9 بجے تک گزر گیا، اچھا گزر گیا. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اچھا گزر جانا بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے 24 گھنٹوں سے. اور میں کل بھی سمجھایا تھا، برائیاں نہیں چھوڑنی، نہ چھوٹتی ہیں نہ چھوڑنی ہیں، بلکہ نیکیوں کی رفتار بڑھانی ہے. برائیاں خود ہی چھوٹ جائیں. برائیاں چھوڑنے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور شیطان نے نہیں مرنا، پاگلو پڑھ لو. مرنا مرنا کسی نے نہیں ہے، صرف عمل کرنا ہے. جو یہ وظیفہ بتا دیا نا، کیا کرنا ہے کہ نیکیوں کی رفتار بڑھانا ہے، برائیاں خود ہی چھوٹ جائیں. اگر آپ برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، کیڑی ٹائم اپنا صرف اللہ کی راہ میں لگائیں، باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یا اللہ ہمارا سارا وقت تیرے لیے ہو، ہماری ساری باتیں تیرے لیے ہوں، ہمارے سارے اعمال تیرے لیے ہوں اور تو ہمارے لیے ہو. ہماری زندگی کا محور تو ہو، ہماری زندگی کی بات تیرے لیے ہو، اور اس میں تیری حیرات ملتی نظر آئے، تیری محبت کی سوغات ملتی نظر آئے، تیرا نور ملتا نظر آئے، روشنی ملتی نظر آئے. یا نور السماوات والارض، اپنے نور کی ایک کرن ہم پر بھی مہربانی کرم ہمیشہ کی طرح، اور آج بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمانا اور اپنا دیدار عطا فرمانا. دوستوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے، شفائیں عطا فرما دے، مکروہ زندگی سے نجات عطا فرما دے، ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے. بڑی مہربانی فرما، اپنا بندہ بنا، تمام کموں سے بے نیاز فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.